بھی زوجنا برآمد کروائیں گے، تشریف لاتے ہیں مفکر مذہب حق کا خطیب آل ابا معتبر نقطداں مولانا ندیم حیدر آبدی آف کراچی ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں۔ صلی اللہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سید اصل ما فی الوجود سر لا فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد والہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون صلوات بلند آواز کے ساتھ۔ ہر شخص محمد و اہل بیت محمد کے احسانات کا دائمی مقروض ہے۔ جس تختی دل پر ان کے احسانات کا ایک بھی نقش باقی ہے اسے یاد کرتے ہوئے مل کے ذرا بلند آواز سے درود سارے پڑھ لیجئے گا۔ اللہم محمد وآل محمد۔ سب سے پہلے دعا گو ہیں پروردگار عالم آپ احباب کی سایہ جمیلہ کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائی۔ کوشش کریں دعا کے لیے آئیں سارے سایہ جمیلہ پروردگار اپنی بارگاہ میں عبادت میں شمار فرمائے۔ اس سلسلے میں جو نامے میں کے سخن حصہ پروردگار تمام کے رزق اور توفیقات میں اور اضافہ فرمائے۔ پروردگار ہم وارث کے ہوتے ہوئے لاوارثوں کی طرح جی رہے ہیں۔ ہمارے وارث حقیقی عادل حقیقی امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے وان و انصار میں شمار فرما، ہمیں اس قابل بنا کہ ہم اپنے عہد کے امام کی زیارت کر سکیں۔ فخر بھائی ان کے والد بزرگوار جو دار فنا سے دار بقا کی طرف چلے گئے، ان کی برزخ کی زندگی آسان فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، برادران کی زبان میں اور تاثیر عطا فرما۔ ان کے برادران جو زینت مجلس ہیں پروردگار ذکر کا واسطہ ان کی نسلوں میں سرداری عطا فرما، اور سلسلہ ذکر کو ان کی نسلوں میں یوں ہی جاری و ساری فرما۔ مل کے آمین کہیے گا۔ یہ جو ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں سخی عباس کے ہاتھوں کا واسطہ کسی کو خالی نہ پلٹا۔ کوشش کر کے درود بلند آواز کے ساتھ۔ اچھا کچھ ایسا ممکن ہے کہ تھوڑا تھوڑا اگر آپ لوگ قریب آ جائیں میرے بزرگ بھلے بیٹھے رہے، بزرگوں کا کوئی وہ نہیں ایشو ہے، لیکن جو نوجوان ہیں کہ ذرا ماحول بنا لیں، تھوڑا سا مزاج بنا لیں، تھوڑے سے ہاتھ کھل جائیں گے، چہرے کھل جائیں گے تو کوئی بات کر پائیں گے۔ لیکن دیکھنا ذرا میری طرف، بارے دیگر مل کے ذرا سارے بلند آواز سے درود پڑھیے گا آل محمد پر۔ نہیں ایسے نہیں، معصوم فرماتے ہیں بلند آواز سے درود پڑھنے سے دلوں سے منافقت جاتی رہتی ہے۔ ذرا بلند آواز سے درود پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آمادہ ہیں بات شروع کی جائے۔ مجمع کم یا زیادہ نہیں دیکھوں گا، کیونکہ جو مجھے جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کن کن پنڈالوں میں ذکر مولا کی سعادت ملتی ہے اور کیسے کیسے سامعین جن کی زیارت رہتی ہے۔
آپ کے علاقے میں بڑے عرصے بعد ہی آپ کی زیارت کا موقع ملا، آج حاضر ہوئے ہیں۔ پہلا جملہ ہے، مجھے نہیں پتہ کتنے شیعہ ہیں کتنے سنی ہیں، جو بھی جس بھی مسجد سے تعلق رکھنے والا بندہ یہاں بیٹھا ہے وہ براہ راست مہمان ہے حسین ابن علی کا، اور جو آئے بیٹھے ہیں کسی بھی فکر سے تعلق رکھتے مہمان ہیں۔ ہم کوشش کریں گے اپنی گفتگو سے ان کا دل نہ دکھائیں، کیونکہ مہمانوں کا دل دکھانا کمینوں کی عادت ہوتی ہے، شریفوں کی عادت ہے۔ کیا بات ہے یار، ابتدا میں سارے ہاتھ اٹھ گئے ہیں، ہاتھ کھل جائیں تو اچھا لگے گا۔ مل گئے میرے بھائی بڑا سریلا نعرہ دے رہا ہے، آپ صاحب ویسے جواب جیسے دینا چاہیے اس کے ساتھ دے ذرا سر۔ اب آپ نعرہ دیجئے گا، ابتدا میں ذرا دیجئے گا نعرہ۔ مل کیا بات ہے، سارے ہاتھ اٹھے، یہ کیا بات، سلامت رہو انشاءاللہ۔ یہ وعدہ رہا، یہ لمحوں میں نا یہ اتنی پرواز کریں گے ان کے جتنا ان کے اندر علی ہے، ہاں جتنا علی ان کے اندر ہے یہ پرواز کریں گے۔ لیکن جتنے بھی شیعہ سنی دوست بیٹھے ہیں، میرا پہلا پیغام ہے اور میں ایسے گزر جاؤں گا، اس ذکر کا واسطہ ہمارے بزرگ ہمارے محترم حمید علی خان صاحب کو پروردگار صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے، ان کی نسلوں میں سلسلہ عزیزداری کو یوں جاری و ساری فرمائے اور کے فرزند تشریف فرمائے، پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ اماتا ہے پہلی بات کروں، اللہ نے بندے بنائے ہیں فرقے نہیں بنائے۔ تھوڑا سا بولنا میرے پاس چل رہا، زندگی ہو آپ کی سرکار، خرید لیا آپ نے خدا کی قسم۔ ابتدا میں کمال داد ہو گئی ہے، اللہ نے یہ بچے بیٹا میرا شہزادہ میری طرف دیکھنا بیٹا، ہاتھ کھولو، ہاں یہ اچھی عادت نہیں، توجہ کیجئے گا، ہاں ہم نیت باندھتے ہیں ہاتھ نہیں باندھتے۔ زندگی ہو آپ کی، تھوڑا بولو تو صحیح ہے۔ لیکن مجھے نہیں پتا کتنے سنی ہیں کتنے شیعہ ہیں، کوئی ہاتھ باندھ کے پڑھتا ہوگا کوئی کھول کے پڑھتا ہوگا، سارے میرے لیے محترم ہیں۔ جو ہاتھ کھول کے پڑھتا ہے میں اس کو بھی غلط نہیں کہتا، اور جو ہاتھ باندھ کے پڑھ رہا ہے میں اس کو بھی غلط نہیں کہتا، کیونکہ جو ہاتھ کھول کے پڑھ رہا ہے وہ بھی ویسے پڑھ رہا ہے جیسے اسے اس کے امام نے بتایا ہے، اور جو ہاتھ باندھ کے پڑھ رہا ہے وہ بھی ویسے ہی پڑھ رہا ہے جیسے اسے اس کے امام نے بتایا ہے۔ چپ رہو گے تو دکھ لگے گا، بول پڑو گے تو حوصلہ بڑھے گا۔ فیصلہ میدان قیامت بندے پہ نہیں امام پہ ہونا ہے۔ ہائے 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 ہائے، ہاتھ یہی رکھو میں جملہ کہوں تو پھر کسی ایسے کو امام بنانا جسے اپنی جنت کی فکر نہ ہو، تجھے بخشوا دے۔ جنت میں آدھی یار تم نے، کیا ماحول بن گیا خدا کی قسم۔ یہ جو ہاتھ ہے یہ سر جھکائے بیٹھے بیٹا دیکھ میری طرح، نہ ہر ہاتھ اٹھے، کیا معیار بن گیا خدا کی قسم۔ میں تو سوچ رہا تھا شاید مجمع کم ہے، اب تو کراچی میں بھول گیا ہوں یار، اب تم نے سن ایسا لیا ہے سید اللہ نے بندے بنائے ہیں فرقے نہیں بنائے۔ اکثر ہم سے سنی بھائی سوال کرتے ہیں یار آپ ہاتھ کھول کے نماز کیوں پڑھتے ہیں، تو میں ان سے کہا کرتا ہوں سرکار آپ کی محبت میں، میں ان سے کہا کرتا ہوں سرکار آپ کی محبت میں، وہ کہتے ہیں وہ کیسے، میں نے کہا سرکار ہم نے دیکھا آپ کے ہاں کوئی یہاں باندھ کے پڑھ رہا ہے، کوئی یہاں باندھ کے پڑھ رہا ہے، کوئی یہاں باندھ کے پڑھ رہا ہے، میں نے کہا میں نے سوچا یہاں باندھوں گا تو یہاں والا ناراض ہو جائے گا۔ کیا میں آ رہا ہے یار بیٹا، مجلس میں بولنا ہے، یہاں باندھوں گا یہاں والا ناراض ہو جائے گا، شاہ جی یہاں باندھوں گا تو یہاں والا ناراض ہو جائے گا۔ میں نے کہا ہم نے ہاتھ ہی کھول دیے تاکہ سارے گھر راضی رہے۔ یہ معیار ہے، زندگی ہو یہ ہاتھ بھی اٹھنا چاہیے، تاریخی ہو جائے۔ شاہ جی مولا آپ کی نوکری قبول فرمائے، آپ کی نسلوں میں یہ سلسلہ ذکر جاری رہے، اور وہ برادر جو ملک سے باہر ہیں اور بالیقین وہ لائیو سن رہے ہوں گے، میں اپنے بھائی کے لیے دعا کر رہا ہوں مولا ان کے رزق میں اضافہ فرمائے۔ جملہ ابتدا میں اتنا بڑا ہے آسمان تک جاؤ تو حق ادا ہوگا۔ میں نے کہا اللہ نے بندے بنائے ہیں فرقے نہیں بنائے، نبیوں نے مسلمان بنائے ہیں فرقے نہیں بنائے، آئمہ نے مومن بنائے ہیں فرقے نہیں بنائے۔ شیعہ سنی دوستو، نہ اللہ نے
نے فرقے بنائے، نہ نبیوں نے فرقے بنائے، نہ اماموں نے فرقے بنائے۔ پھر ساری برادریاں مجھ سے سوال کرو فرقے کنہوں نے بنائے؟ یاد رکھو لوگوں میں فرقے ان اماموں نے بنائے ہیں جنہیں لوگوں نے امام بنایا ہے۔ زندگی ہو ہاں، یہ بزرگوں نے ہاتھ اٹھایا، میں نوکر ہو گیا سرکار آپ کا۔ ہاں ہاں، لوگوں میں فرقے ان اماموں نے بنائے ہیں جنہیں لوگوں نے امام بنایا ہے، کیونکہ جنہیں لوگ بنائے وہ اور ہیں، جنہیں اللہ بنائے وہ اور ہیں۔ اور بھائی جان بندوں کے بنائے ہوئے ووٹوں سے بنتے ہیں، اللہ کا بنایا ہوا نور سے بنتا ہے۔ یہ ہاتھ کھلنا کھلا نہیں، ابھی کھلے گا۔ زندگی تو جبر کر میرے ساتھ بولنا نہیں، تیرے سینے میں دل میں دھڑکن اور اس میں علی ہوا تو رگوں سے نہ پھوٹے تو شام کی ملکہ نے مجھے خیرات علم بخشا نہیں۔ لفظ پڑھنے جا رہا ہوں، اللہ کا بنایا ہوا اور ہے، بندے کا بنایا ہوا اور ہے۔ بندے کا بنایا ہوا نطفے والا ہوتا ہے، اللہ کا بنایا ہوا نور والا ہوتا ہے۔ نطفے والا اور ہے سید، نور والا اور ہے۔ نطفے اور نور کا فرق پڑھ رہا ہوں، دکھی نہ کرنا۔ یاد رکھو جو کمرے میں آ کر، کمرے میں پیدا ہو کر اس کو نجس کر دے وہ نطفے والا ہوتا ہے، جو اللہ کے گھر میں آ کے اسے سجدے کے قابل کر دے وہ نور والا۔ یہ معیار ہے، اس معیار پہ آؤ۔ علی حق سارے مل کے علی 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 اندر والے مل گئے یہ ہے چھیڑ چھاڑ، یہ ہے چھیڑ چھاڑ۔ اور ان سے پوچھئے گا، یہ میرا گھر ہے، ان سے پوچھئے گا میں وہ سخی کا سب سے چھوٹا ذاکر ہوں جو کلندر پاک جاتا ہے، مجھے حقیر کے لیے قبر کا دروازہ کھلتا ہے، اور خدا کی قسم مس کر کے جو سیارت کا شرف ہے مجھے حقیر کو جانے کب سے مل رہا ہے، کیونکہ وہاں نوکری میں نے اتنی پڑی ہے۔ لیکن اب آپ نے چھیڑا ہے تو ایک جملہ آپ کے لیے بنتا ہے، خدا کی قسم منکر ولایت کی موت کا نام ہے کلندر۔ چھیڑا ہے تو چھوڑو نہیں، پھر سنو فکرہ۔ منکر عظمت علی کی موت کا نام ہے کلندر، اور کلندر نے 2 مصرے کہہ کر ہر منکر ولایت کی ارتھی کو آگ لگائی ہے۔ کلندر نے پتا کیا کہا؟ کلندر کہتا ہے ہر آنکھ اوکھ دھوپ کے ذکر علی نشد، لعنت میرا کتاب و صاحب کتاب کند۔ کلندر کہتا ہے ہر وہ کتاب جس میں علی کا ذکر نہ ہو اس کتاب پر بھی لعنت، اس کے لکھنے والے پر بھی لعنت۔ اب بولو 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 علی لال۔ نعرہ حیدری۔ اب آتا ہے یار، آپ کی کیا بات ہے؟ نوکری پسند آ رہی ہے آپ کو؟ بیٹا آپ چلیے گا ہمارے ساتھ زندگی ہو سر، مولا بہت کمال چل رہا ہے، مولا آپ کے رزق میں اضافہ فرمائے، آپ کی نسلیں آباد رہے، بہت ساتھ دیا۔ آپ کی کیا بات ہے؟ بیٹھے ہو ٹور گئے ہو ہیں؟ ہاں ہاں بابا جی، نطفے والا اور ہے، نور والا ہائے لینے والے اور ہے، ہائے 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 ہائے۔ نطفے والا اور ہے، نور والا اور ہے، نطفے والا اور ہے، نور نہ چہرے تو پڑھوں، چہرہ پڑھوں گا پھر جملہ پڑھوں گا پھر چہرہ پڑھوں گا پھر دیکھوں گا پھول کہاں ہے دھول کہاں ہے۔ ہاں اب فیصلہ لے کے ندیم عبدی جائے گا، لیکن جملہ پڑھنے جا رہا ہوں۔ نطفے والا پورا پنڈال پنجوں پہ بھی آئی تو جملے کی قیمت نہیں، لیکن عرفانیات کی کائنات میں یہ جملہ لے کے گھر جا کے مجھے داد اور دعا دینا میرے لیے کافی ہوگا۔ نطفے اور نور کا فرق میرے پاس اس رنگ میں اس سے بڑا شاید نہ ہو، لیکن پڑھنے جا رہا ہوں۔ یاد رکھو نطفے اور نور کا فرق، جو تخت حکومت پہ قدم رکھے وہ نطفے والے ہوتے ہیں، جو دوش محمد پہ قدم رکھے وہ نور والا۔ خرید لیا یار اسد اللہ پر والو یار، خرید لیا تم نے یار، آ جاتے زندگی ہے تمہاری کیا
محمد پہ قدم رکھے وہ لطفے والا ہے، جو دوش محمد پہ قدم رکھے ہائے ہائے وہ نور والا ہے، ہاں جو جنت مانگتے پھرے، یہ سند ہے باوری آپ کا مسکرانا، زندگی ہو آپ کی، جو جنت مانگتے پھرے وہ لطفے والے ہیں، جو جنت بانٹتے پھرے او ہو وہ نور والے۔ اچھا جنت کس سے ملے گی؟ مسئلہ بڑا ہے، ہر کوئی جنت کا خواہش مند ہے۔ اچھا ہر کسی کی جنت بھی علیحدہ ہے، جہنم بھی علیحدہ ہے، ہر کسی کی جنت الگ ہے، اور جی جنت بھی الگ ہے جہنم بھی الگ ہے۔ آپ پوچھیں گے دلیل کیا ہے؟ کچھ جنت کی حوروں کے منتظر ہیں اور کچھ کے لیے مجلس حسین ہی جنت ہے۔ ہائے ہاتھ یہی رکھو تو پھر پڑھو جملہ، اگر خیرات مل جائے تو آمادہ ہو جاؤ گے۔ اسی طرح ہر کسی کی جہنم بھی الگ ہے، کچھ آگ کے شعلوں کے منتظر ہیں، کچھ علی کی ولایت سے چلے جا رہے ہیں۔ یہ معیار ہے۔ لائیے آئیے آئیے تشریف لائیے زندگی علی اٹھاؤ ہاتھ۔ ہانی میں آ رہے ہیں، یہیں تک آ رہے ہیں، میرا سفر ادھر ہی ہے۔ ہاں سوال ہے کہ حسین نے یزید کی بیعت کیوں نہیں کی؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا بھائی۔ ہاں ایک جملے میں جواب دوں، کیونکہ لعنت اور درود میں رشتہ داری نہیں ہو سکتی۔ ہائے 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 تو رہ گیا تو میں پیچھے اب کیا کروں؟ وہ کوئی ہے میرے ساتھ سفر کرنے والا؟ کہاں عملی خباستوں کا مجموعہ، کہاں جوہر طہارت سیدہ؟ زندگی ہے تیری، کہاں حسین کہاں یزید؟ خدا کی قسم زمانہ جتنی بھی کوشش کر لے، آج تک زمانہ پہلے پتا کیا کرتا تھا؟ یزید کو ہمارے کھاتے میں ڈالتا تھا۔ یہ جب سے بل پاس ہوا ہے نا، اب کم از کم یہ تو طے ہو گیا نا کہ یزید ہمارے کھاتے میں نہیں تیرے کھاتے میں۔ یزید اب تو نے چھیڑا ہے۔ زندگی ہو میں نے جملہ پڑھنا ہے، یزید ہمارے کھاتے میں نہیں، آج سے تیرے کھاتے میں ہے۔ تیرے کھاتے والے بل میں یزید کا نام شامل ہے۔ خدا کی قسم شیعہ مرتا مر جائے گا، خدا کی قسم کبھی بھی یزید کو رضی اللہ کہنے کی یہ گناہ کبیرہ نہیں کرے گا۔ ہم نے خدا کی قسم اگر پوری پنڈال میں کوئی ایسا بندہ فخر بھائی ہے جس کے سینے میں دل میں دھڑکن اور اس میں علی ہے مجھے چھیڑا تو میرے جملے کی قیمت دینا۔ پہلے پتا کیا ہوتا تھا؟ ہم کہتے تھے کہ حسین ہمارا ہے یزید ان کا ہے، تو ہمیں کہتے تھے نہیں ہمارا ہے، خود ہی رو رہے ہیں، خود ہی بات خود ہو رہے ہیں۔ تو کہتے تھے اچھا یزید ہمارا تو ٹھیک ہے پھر 5 تم رکھ لو، ہے کہ ایسے ہی ہوتا تھا، 5 تم رکھ لو، 12 تم رکھ لو، 14 تم رکھ لو۔ خدا کی قسم یہ ہم تمہیں دیتے ہیں، یزید تو ہمیں دے رہا ہے، تو پھر آؤ مل کے فیصلہ دیتے ہیں، لڑائی جھگڑے کی بات نہیں۔ 5 تیرے، 12 تیرے، 14 تیرے۔ اس بندے کو قبر نصیب نہ ہو جو محمد کو اپنے جیسا سمجھے، یہ تیرے ہیں۔ جاگ ہاتھ کھول انسان، چھیڑا ہے تو پھر چھوڑو تو نہیں۔ نہیں پورا پنڈال چھت تک جانا، مجھے جملہ پڑھنے دینا۔ اس بندے کو قبر نصیب نہ ہو جو محمد کو اپنے جیسا سمجھے، یہ تیرے ہیں۔ اس بندے کو جہنم کے کتے چبائے جس سے زہرا ناراض ہو، یہ تیرے ہیں، یہ تیرے ہیں۔ اس پر کروڑے لانتے جو حسن سے جنگ کرے، یہ تیرے ہیں۔ اس پر بھی لعنت جو حسین سے جنگ کرے، یہ تیرے ہیں۔ 5 تیرے، 12 تیرے، 14 تیرے۔ میری اعلیٰ سرفی دیکھ، جب یزید کو آپ نے میرے کھاتے میں ڈالا تو میرے گھر کی مرضی، میں
یزید کو لعنت اوپر سے شروع کروں یا نیچے سے شروع؟ علی حق یہ بھی مسلمان سمجھتا ہے. ہاں ہاں وہ معین الدین چشتی اجمیری کو منہ کیا دکھائے گا؟ اس نے تو کہا تھا دین است حسین. ہائے 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 زندگی ہے تمہاری. ہاں ہاں کہاں حسین؟ نطفے والا اور ہے. اب میں چونکہ یہ بات آ گئی تھی اب مجھے حکم ہوا اور میں موضوع پہ چلتے ہوئے اس کا جواب پڑھ رہا ہوں اور اسی پہ پڑھ رہا ہوں, توجہ کرنا. قبلہ نطفے والے اور ہیں, نور والے اور ہیں. فخر جملے کا معیار دیکھنا, اس کے بعد سوچنا میں نے پڑھا کیا ہے. یزید اور حسین کا فرق یہی سمجھ میں آ جائے گا. پڑھو جملہ, سارے آمادہ ہیں, پڑھ کھولو پھر جملہ پڑھو. قبلہ جو میدان جنگ میں پڑے ہوئے مردہ کافروں کے بدن سے کپڑے اتار کر اپنے بچوں کو پہنائے وہ نطفے والے ہوتے ہیں, اور جن کے بچوں کے کپڑے جنت سے آئے وہ نور والے. یہ معیار ہے, اس پہ آنا میرے ساتھ. تم نے خرید لیا خدا کی قسم, تیری جوانی سلامت ہو. یہ ہاتھ بھی کھلیں گے نا سارے مل کے, ہائے نطفے والے اور ہیں, نور والے. اچھا پتہ کیا, اور جی دو شہزادوں کی جنگ تھی, دو شہزادوں کی. خبردار, حسین نے زمین کربلا خریدی کیوں تھی پتہ ہے آپ؟ نہیں بتاتا ہوں. یہ جتنے بھی دو شہزادوں کی جنگ کہنے کی جسارت کرنے والے لوگ تھے نا, حسین نے زمین خرید کر ان کے منصوبے پہ پانی پھیرا ہے. حسین نے کہا کوئی دو شہزادوں کی جنگ نہیں, میرے گھر پہ حملہ ہوا. اچھا ایک آہستہ سے فکر رکھوں, بلند ہو کے سنیں گے, زور نہیں لگاتا, بات کے زور پہ چلیے گا. شاہ صاحب جملہ دیکھیے گا. اچھا دو شہزادوں کی جنگ, دو شہزادے. ہاں اچھا حسین تو جنت کا شہزادہ ہے, یہ یزید کہاں کا شہزادہ ہے؟ جو ابھی بھی ہاتھ نہیں اٹھا پایا ادھر سے آئے مہمان ہے. پھر زندگی نوکری پسند آ رہی ہے آپ جی؟ حسین تو جنت کا شہزادہ ہے. ہاں یہ بہت بڑا فکرہ میں نے پڑھا ہے, اس کو محفوظ کیجئے گا. دو شہزادوں کی جنگ نہیں, حسین کے گھر پہ حملہ ہوا, دہشت گردی ہوئی ہے, کربلا میں دہشت گردی. توجہ کیجئے گا, نتیجہ دینا چاہ رہا ہوں, انشاءاللہ حج کے ذکر کی ادائیگی کی جھلک نظر آ جائے گی. میں نے کہا ہر کوئی چاہ رہا ہے جنت 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 مل جائے, جنت جنت سجدے جنت, لمبی داڑیاں جنت. ہائے عجیب عجیب پل جنت. اب ملے گی کہاں سے؟ ہر کوئی تو دے نہیں سکتی. میں یہاں ہوں اور آ کے اسد اللہ پور میں اعلان کر دوں, جس نے بھی یہاں کمرشل پراپرٹی خریدنی ہو مجھ سے خریدے, میں بیچوں گا, اور بیچوں گا بھی 1000 روپے مرلہ. اور بلوں کی ماری ہوئی عوام پر اتنا سستا پیکج دیا. کوئی ایک بندہ بھی خریدے گا؟ بول پڑھو, لینا نہ لینا بات نہیں خریدیں گے. کیوں؟ وہ کہیں گے علامہ صاحب تقریر کریں, چلتے بنے, پراپرٹی ڈیلر نہ بنے. زمین موجود ہے, آپ بیچ نہیں سکتے. میں نے کہا کیوں؟ کہا آپ کے پاس پراپرٹی کی ملکیت کے ڈاکومنٹس نہیں ہیں. تیری جوانی ہو یار. ہاں ہاں مجلس دیکھی نہیں جاتی, سنی بھی جاتی ہے. قبلہ آپ کے پاس جنت کی ملکیت کے کاغذات نہیں. اس کا مطلب ہے جنت وہی دے گا جس کے پاس ملکیت کے کاغذات ہوں. رکو رکو رکو, ٹھہرے, اتنی بڑی داد کے بعد اب بھی جلدی کروں اور بے قراری میں چلوں, پھر تو خطابت کا اسلوب ہی نہیں ہے نا. لمبا نہیں جانا, پریشان نہ ہوئیے گا. ہاں ضروری نہیں جو یاد ہو کوئی سنا دو. ہاں لیکن میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. جنت کون دے گا؟ سارے اولاد آدم بیٹھے,
زور نہیں بات کے زور پہ چلنا. فخر بھائی میں جناب آدم کے پاس گیا, میں نے کہا ابوالبشر آدمیت کا آغاز آپ سے ہے, آپ مہربانی فرمائیں ہم کو جنت دے. آدم نے کہا میں دے سکتا ہوں تو نکالا کیوں جاتا. زندگی ہاتھ کھولے یار میری جان, یہ مل گئی ہے خیرات, کمال دور ہے. زندگی ہو یار. ہاں میں دے سکتا ہوں. آپ کی کیا بات ہے صاحب, خرید لیا آپ نے. بابا جی لطف لیجئے گا, نتیجہ دے کے جا رہا ہوں. میں نے کہا آدم کہہ رہے سرکار وہاں کھڑے ہو کے مجھے دعا دیجئے گا, صاحب ممبر ہیں آپ. ہاں جی ترابی صاحب, ابو تراب کی بات کر رہا ہیں. عابد بھی ہیں اور پھر ترابی ہے. ویسے عابد کا ترابی ہونا بنتا بھی ہے. ہاں عابد کا ترابی ہونا بنتا بھی. لے ترابی صاحب آئے, اب جملہ پڑھ دیں. آدم نے جنت ہی نہیں. آدم بنایا کس بنے کس سے, مٹی سے. یہاں کی وہاں گئی محترم ہو گئی. میرے ساتھ چلنا نہیں دوڑنا پڑتا ہے, بات تھکے ہوئے بندے کا خطیب نہیں ہوں میں. آدم بنے کس سے, مٹی سے. ترابی صاحب آدم بنانے کے لیے مٹی یہاں سے گئی, یہاں سے آدم وہاں گئے, پھر وہاں سے یہاں آئے, پھر یہاں سے وہاں گئے. میں نے کہا یا اللہ مٹی سے بنانا تھا یہیں بنا لیتا. اللہ کہتا تجھے پتہ نہیں آدم بنانے والے ہاتھ وہاں تھے. وہ ہاتھ شیعہ کا ہو اللہ کرے جو رہ گیا ہے, جو اٹھ گیا ہے میں ان کو سلام کر رہا ہوں. حیدری آدم بنانے والے ہاتھ نہیں تھے. اس کا مطلب ہے آدم نے جنت نہیں. چلے ہم جناب نوح کے پاس چلے, پہنچے. شاہ جی نوح کیا کر رہے تھے؟ اللہ نے کہا وَاسْنَعُ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا, نوح کشتی بنا بِأَعْيُنِنَا, ہماری آنکھوں کے سامنے. میں نے نوح سے کہا یہ سارے مومن کہتے ہیں جنت. نوح نے کہا میرے پاس وہ کشتی ہے جو کوہ جودی پہ سواریاں اتار دیتی. کوئی ایسا سفینہ تلاش کر جو جنت کے دروازے پہ سواریاں اتارے. اس جملے کا لطف آپ کو ہی لینا بنتا تھا. پہنچے تاریخ کے طالب علم بیٹھے میں, توجہ نہ تو سانس لیتا ہو تیرے یہاں علی ہو, تو زمین پہ رہے میں مانتا نہیں, لیکن جملہ پڑھنے جا رہا ہوں. چلتے چلتے جناب ابراہیم کے پاس گیا, انہوں نے بھی نہیں دی. موسیٰ عیسیٰ چلتے چلتے میں محمد مصطفیٰ کے پاس آیا. میں نے کہا یا رسول اللہ سارے شیعہ سنی دوست کہتے ہیں ہمیں جنت دے دو. نبی نے کہا دے تو سکتا ہوں مگر تم لیٹ ہو گئے ہو, وہ تو میں نے اپنے بچوں کے نام کر دیا. اے معیار یار, اس معیار پہ آؤ نا. علی حق علی تھک گئے ہو چھوڑ دوں. نہیں جو کہہ رہے نہیں تھکے, نتیجہ تھا کہ میں دوں لمبا نہ جاؤں. وہ ایک بار سارے ہاتھ ذرا کھڑا کر کے حیدری. اچھا جنت کون دے گا؟ آدم نے نہیں. آدم سے لے کر سرکار محمد مصطفیٰ تک آئے, انہوں نے بھی کہہ دیا وہ تو ہم نے اپنے بچوں کے نام کر دیا. ہاشمی صاحبان کہاں جائیں قبلہ, کہاں سے سید جنت لے؟ میں نے کہا یار ان کے پاس نہ جائیں جو محمد کے قرب میں رہتے ہیں, کیا ان کی سفارش چل جائے. میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچا, بڑے ادب سے. عقیدہ صحابی نہ برا ہوتا ہے نہ برا صحابی ہوتا ہے. جلدی بھی بات ہو جاتی ہے. حیدری تھکنا نہیں. دو طرح کے بندے مجلس میں آگے قبلہ ترابی صاحب بالکل نہیں بولتے. ایک وہ جو لنگر کے انتظار میں ہو, اور دوسرا وہ جو لنگر کے خمار میں.
تو مجھے نہیں پتا انتظار میں کون ہے، لیکن خمار والے میں نے تھوڑی دیر پہلے دیکھے۔ ٹھیک ہے، تو ماشاءاللہ سارے لنگر کیے بیٹھے، جو نہیں تو تیار ہو گئے شادی کروا دیں گے، لیکن جملے پہ مجھے تنہا نہ چھوڑنا۔ میں نبی کے صحابہ کے پاس گیا، میں نے کہا نبی کے قریب میں رہنے والے ہیں، محترم ہستیاں ہیں، ذرا جنت ہی دے دیں، آپ تو بڑی ہستیاں ہیں، اگر آپ آسمان پر ہوں تو ستارے ہیں، زمین پہ ہوں تو ہدایت کے مینارے ہیں، نبی کے جنازے میں ہوں تو سارے ہمارے ہیں۔ اب بولو تو صحیح یار، کھولو ہاتھ پہ جملہ پڑھو، اب تم ہاتھ نیچے نہ رکھنا سے، ہاتھ کھولو جملہ پڑھو۔ میرے صحابہ کرام سے کہا سرکار جنت دے دے، انہوں نے کہا ہم دے سکتے ہوتے تو رسول پہ کیوں لکھوانا؟ جیو جوان سلامت رہو۔ خرید لیا تم نے خدا، تمام ہو گیا، نتیجہ دے لینا۔ ابھی 2 منٹ میرے پاس ہے نا سرکار، بھائی اتنے راضی رہیے گا سرکار، شاہ صاحب راضی رہیے گا، زندگی واقعی ملاقات میں۔ جنت کون دے گا؟ کس سے ملے گی بھائی؟ وہی دے گا جس نے خریدی۔ ہاں، اور جنہوں نے خریدی ہے کمال ہے۔ جنت وہی دے گا جس کا جب جی چاہے جو چاہے منگوا لے۔ بابا جی زندگی ہو۔ اچھا پھر شیعہ سنی برادری کی روایت کیا ہے؟ کنہوں نے کپڑے منگوائے؟ بولو، حسنین نے۔ کب منگوائے؟ سارے بولیں گے، میں آگے بڑھوں۔ بچوں کب شہزادوں نے کپڑے منگوائے؟ عید والے جنت سے آپ کے مولا حسن اور حسین نے جنت والے دن، عید والے دن جنت سے کیا منگوائے تھے؟ کس روز؟ کب؟ عید والے۔ کیا ہوا تھا؟ اماں ان کے زرق برق لباس ہیں، ہمارے کپڑے۔ وہ جو صدیقہ ہے، صادقہ نہیں، صدیق، اس نے کہا درزی لا رہے، فخر مجھے کوئی کائنات میرے ہاتھ پہ رکھے نا اور کہ اس جملے کو دے دو اور کائنات لے لو، میں کائنات ٹھکرا دوں، اتنا بڑا فضیلت کا جملہ ہے۔ جیسے ہی سیدہ نے کہا درزی لا رہے، یہ بات اس نے سنی جو کان نہیں رکھتا۔ میں نے جملہ پڑھنا، مجھے ہاتھ دیکھنے دینا سارے، شیعہ ہاتھ ضرور دیکھنا، میں نے سنی، میرے بھائی توجہ کرنا۔ اس نے سنی جو کان نہیں رکھتا، اللہ کی آواز آئی، جیسے بی بی نے کہا درزی لا رہے، اللہ نے کہا جبریل تجھے سلطان الملائکہ سے ترقی دے کر حسنین کا درزی نہ بنا دوں۔ یہ میں آ رہا یار، اس کو خریدا یار، علی حق علی حق علی حق علی حق علی، اندر بار مل کے خیر علی، یہ سلطان الملائکہ ترقی دے، بس تمام ہو گئے۔ حسنین کا درزی نہ بنا۔ جبریل نے سنا حسنین کا درزی، کہنے لگا مالک وہ گھر اور یہ نوکر۔ ہاں وہ گھر اور یہ نوکر، مالک ہم جائیں گے اور درزی بن کے جائیں گے۔ ہاں چلا درے سیدہ پہ آیا۔ اب چونکہ سمجھانے کے لیے خطیب کو آخری حد تک جانا پڑتا ہے تو بڑے ادب سے، ادب کا کریم ہے، اپنی نورانی پروں سے دہلیز عصمت پہ آ کر اس نے تک کل بھاگ کیا۔ اندر سے آواز آئی، کون؟ کہتا ہے حسنین کا درزی۔ ہائے میں وہ وہی آ گئی، پھر دستک آواز آئی، ارے کون؟ کہتا انا خیات الحسنین، میں حسنین کا درزی۔ چہرے 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 بتائیں گے کون کہاں ہے۔ اللہ آپ کی گرمی میں سرگرمی پیدا کرے، ہاں ہمیں دعا کرنے کے بعد رحمت تمام کرے۔ بس یہی رکھنا تھا، یہی آ کر رکھنا تھا، بس یہی سپیڈ پہ توجہ کیے گا، راضی رہیے گا، بس یہی تک آنا تھا۔ کون؟ دوسری بار کیا دیتا ہے؟ انا خیات الحسنین، میں حسنین کا درزی۔ تیسری بار پھر دستک، آواز پھر آئی، کون ہے؟
اجی میں حسنین کا درزی. رکے میں خود روکا. شیرازی صاحب جو دروازے پہ آیا ہے معصوم ہے, جو اندر ہے وہ بھی معصوم ہے. یہ نہیں ہو سکتا معصوم کی دستک عصمت نہ سمجھے. فانیات کی کائنات میں جو پیچھے رہ گئے میں معافی چاہتا ہوں. جو میرے ساتھ نحو سفر ہے پر کھولے میں لفظ حوالے کروں اور انشاءاللہ تاریخی دعا ہو جائے گی. اللہ آپ کے بابا کو صحت دے, تندرستی دے. توجہ کیجیے, یہ ہو نہیں سکتا ایک بار سوال ہو اور ایک بار ہی جواب ہو اور پتہ نہ چلے. یہ ہو نہیں سکتا. لیکن یہ 3 بار پتہ کیوں دہرایا؟ پیغام تھا. میں اسد اللہ پور, بنی کے تارٹ, بہیک احمد یار, قادر پور, جانے کہاں کے چہرے یہاں میرے سامنے موجود ہیں. میں نے ان سارے مومنوں کو ساتھ لیا. ٹھیک ہے, یہ تحصیل حافظ آباد ہے, ضلع حافظ آباد کے تقریباً چہرے. میں نے ان کو ساتھ لیا شاہ صاحبان کی اجازت کے ساتھ. ہم جبریل کے پاس چلے. ہم نے کہا سرکار پہلی بار دستک دیا آپ نے, اندر سے پوچھا گیا کون, تو آپ کہہ دیتے حسنین کا درزی. دوسری بار پوچھا گیا آپ نے پھر کہا میں حسنین کا درزی. تیسری بار پوچھا گیا پھر آپ نے کہا میں حسنین کا درزی. تھکنا نہیں, میرا کلیجہ لگا اور بات آخری ہے, راضی رہیے گا. پھر کہا حسنین کا درزی. یہ تینوں بار آپ نے بار حسنین کا درزی کہا. پہلے بار سوال ہوا تو آپ کہہ دیتے میں حسنین کا درزی ہوں. دوسری بار سوال ہوا تو آپ کہہ دیتے کہ میں سلطان الملائکہ ہوں. تیسری بار سوال ہوا تو آپ کہہ دیتے کہ میں جبریل امین ہوں. تینوں بار ایک ہی لفظ آپ نے کہا حسنین کا درزی, حسنین کا درزی, حسنین کا درزی. ہاتھ کھولو گے تو اگے بڑھوں گا, نہیں تو میں بھی اتھے ہاں. حسنین کا درزی, حسنین کا درزی, حسنین کا درزی. جبریل نے کہا حوض آباد کے مومنین کو بتا دینا میں نے بار درزی کہہ کر تعارف اس لیے کروایا کیونکہ بطول کی زبان سے درزی نکلا ہے. بطول, ہاتھ یہی رکھنا, بطول کی زبان سے درزی نکلا ہے. اور میں بطول کی زبان سے نکلے ہوئے لفظوں کو بدل نہیں سکتا. کیوں؟ کیونکہ جو بھی بطول کی زبان سے نکلے ہوئے لفظوں کو بدلتا ہے پھر قیامت تک لعنت اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا. کیا بات ہے, سارے حالت ہے. علی حل علی حل علی حل اندر مل گئے. سبحان اللہ, واہ 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 واہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. برادران, ترابی صاحب نے حکم کیا ہے ذاکر اہل بیت, ہم سب کے پسندیدہ ذاکر سید فروخ عباس بخاری صاحب جن کا شدید ایکسیڈنٹ ہوا ہے, ذکر کا واسطہ پروردگار انہیں صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے. جہاں جہاں بھی امام حسین علیہ السلام کے عزادار, ذاکر, واعظ, خطیب بی بی کی بارگاہ میں نوکری کر رہے ہیں, اس ذکر کا واسطہ ان کے سفر بے خطر فرما. بانیان مجلس سادات عظام کی سایہ جمیلہ کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. میں آیا تو میرے بھائی نے آتے ہی مجھے مسائل کے حوالے سے حکم کیا, میں اس کی تعمیل کرتا ہوں. اذان بھی آ رہی ہے. جی درود پڑھیں آل محمد کی. بچ گئی اذان, مارا گیا علی اکبر. بچ گئی چادر, لٹ گئی زینب. میں جلدی کر گیا ہوں شاید. قبلہ کوئی طویل مسائل نہیں, ایک جملہ پڑھتا ہوں, ذاکری منوانا مقصد ہی نہیں, لیکن جو رونے کے لیے آئے بیٹھے ہیں. علامہ طالب جوہری فرمایا کرتے تھے جو بہن بھائی کا چہرہ قرآن کی طرح دیکھتی تھی نا, اسے اتنا مارا تھا محمد کی امت نے, وہی بہن لاشے پہ آ کے پوچھ رہی تھی کیا میرا بھائی حسین تو ہے. بڑا امیر ہے یار وہ بندہ.
ایسے ہی حق بنتا تھا، ایسے ہی حق بنتا تھا. جزاک اللہ. بی آپ کا پرسہ قبول فرمائے. اللہ کرے شام کی ملکن تم سے راضی ہو جائے. شیعہ ہے یا سنی جو ظاہر بیٹھے ہیں نا، تائید کرنا. میں دعا کرتا ہوں اگلے سال تم حسین کا چہلم زینب کے روضے پہ کرو. علم صاحب آج بھی مرد آسانی سے اس بازار سے نہیں گزر سکتا جس بازار سے گزری ہے علی کی بیٹی. بازار کا حکم ہوا. میں ایک جملہ پڑھتا ہوں ممبر بھائی کے حوالے. جب بازار آیا نا تو علی کی بیٹی 3 دن تک کھڑی رہی. میں جلدی نہیں کر رہا، لفظ ہیں جو حوالے کرنے ہیں. اتنا رو گے جتنا میری مالکن چاہتی تھی. 3 دن بعد حکم ہوا علی کی بیٹی کو پیدل لایا جائے. لفظ ہیں ہاشمی صاحبان جس کے یہاں گوشت کا لوتھڑا ہے اس کے ماتم کی ضمانت دے رہا ہوں. روتے ہوئے دعائیں کر لینا، لیکن یہ سوچ کے ماتم کرنا جب حسین کا ذکر ہونا تو سینے کا ماتم کیا کرو، جب عالیہ کا تذکرہ ہو تو سر کا ماتم کیا کرو. اس لیے کہ جتنا حسین کا بدن زخمی تھا اتنا زینب کا سر زخمی تھا. جزاک اللہ جزاک اللہ. بیوی آپ کی ہائے قبول فرمائے. اتنا رو گے جتنا میری مالکن چاہتی ہے. قبلہ 3 دن بعد حکم ہوا. میں جلدی کرتا ہوں علی کی بیٹی کو پیدل لایا جائے. اور جی دشمن زمانہ راہ دینے والا کوئی نہیں، راستہ کس سے مانگتی. ایک مرتبہ لاکھوں بے غیرتوں کا ہجوم دیکھا، نو کے نیزہ پہ بھائی کا سر دیکھا، حسین کے سر کی آنکھیں بند دیکھی. رو کے سیدو ایک جملہ کہا ہے جو کلیجہ کاٹتا ہے. رو کے کہتی ہے بھیا حسین آنکھیں کھول، تجھے قتل ہوتے میں نے دیکھا تھا، مجھے قتل ہوتے تو دیکھ. جزاک اللہ جزاک اللہ. ایسے ہی حق بنتا تھا. ایک بار سارے سر پہ ہاتھ مار کے کہہ دو نا ہائے غریبی، کہہ دو نا واہ حجاب. ابھی بھی آپ کا پرسہ قبول فرمائے. تجھے قتل ہوتے میں نے دیکھا تھا، مجھے قتل ہوتے تو دیکھ. یہ کہنا تھا یا حسین کے کٹے ہوئے سر نے نو کے نیزہ پہ قرآن پڑھنا شروع کر دیا. فخر بھائی جتنے بھی لئیم تھے ٹولیوں میں بٹ گئے. ایک دوسرے سے کہنے لگے یہ تو کہتے تھے باغی سے جنگ ہے، یہ باغی کا دھڑ بھی ساتھ نہیں، یہ قرآن کتنا اچھا پڑھتا. جزاک اللہ جزاک اللہ. یہ کہنا تھا ادھر سیدوں کو چلنے کا رستہ ملا. سید زیادہ موجود ہے. شاہ جی مجھے اجازت دینا اس فکرے کی، میں سید سے اجازت لے کے فکرہ پڑھ رہا ہوں. شاہ صاحب آپ بھی ہاتھ کھڑا کر کے اجازت دیجئے گا، میں ادب سے گزروں گا. فخر بھائی چلنے کا رشتہ پتھر دل کا ضامن نہیں جس کے یہاں گوشت کا لوتھڑا ہے، ہلکے کا ماتم بھی ہوا تو سر پیارا نہیں کرے گا. ترابی صاحب ادھر چلنے کا رستہ ملا. اللہ جانے کیا مجبوری تھی سیدوں کی. سجاد چلتے تھے تو باقر کو چلنا پڑتا تھا. کرنا ماتم اس سے بڑا بھی کوئی مصائب ہے. زینب چلتی تھی تو سکینہ کو چلنا. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. ایسے ہی حق بنتا تھا. حوصلہ حوصلہ حوصلہ. ایک جملے کی اور اجازت دینا. سیدوں اس رنگ میں سیدوں کا قافلہ بازار میں داخل ہوا. جو بندہ کہتا میں کبھی نہیں رویا، اگر اس کے یہاں گوشت کا لوتھڑا ہے نا اگلے فکرے پہ میں اسے ماتم کی دعوت دے رہا ہوں. فخر بھائی فکرہ نہیں مصائب کا پہاڑ ہے، اللہ کرے کوئی برداشت کر پائے. ادھر سیدوں نے پہلا قدم رکھا. یا ایک 8 سال کی بچی جو چھت پہ اپنی ماں کے ساتھ کھڑی ہوئی قیدیوں کا تماشا دیکھ رہی تھی، اس نے قریب آ کے ماں کا کندھا ہلایا، ہلا کے کہتی ہے اماں نیزے والا کاری نہ دیکھ، بازار والی چھوٹی قیدن دیکھ. کرنا ماتم اس سے بڑا بھی کوئی مصائب ہے. اماں نیزے والا کاری نہ دیکھ، او بازار والی چھوٹی قیدن دیکھ. اماں بچی گرنا چاہتی ہے، گلے کی رسی اسے گرنے نہیں دیتی. کرنا ماتم. اماں وہ بچی زخمی ہے، اماں وہ بچی پیاسی ہے. اماں تو کہتی ہے قیدی اگر دعا کرے تو قبول ہو جاتی ہے، میں اس چھوٹی قیدن کو پانی پلا کے اس سے دعا نہ کراؤں. ماں نے کہا جا اجازت ہے، جو لے لو سانس، میں خود رکھوں. تھک جاتا ہے بندہ. نہیں تھکے سجاد اور زینب، نہیں تھکی شہزادی سکینہ. اتنا ماتم کرو گے جتنا میری مالکن چاہتی ہیں. لیکن فکرہ سننا،
بھائی اللہ آپ کے سارے درد دور کرے، فکرہ لینا۔ پیالے میں پانی لیا، چلنے لگی۔ ماں نے پوچھا بیٹا جب یہ چھوٹی قیدن پانی پیے گی اس سے کیا دعا کروائے گی؟ کہا جب یہ چھوٹی قیدن پانی پی لے گی نا میں اس سے کہوں گی دعا کر جیسے تو اجڑی ہے ویسے میں نہ اجڑوں۔ جزاک اللہ، بڑی مول مقبول مجلس ہے یار۔ ہاں کس قوم کا جوان ایسے روتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں جوان نہیں روتے، میں کہتا ہوں جوان روتے ہیں تو 40 سال خون روتے۔ جزاک اللہ، جیسے تو اجڑی ہے ویسے میں نہ اجڑوں۔ یہ کہنا تھا، چلنے لگی۔ ماں نے کہا بیٹا ایک دعا میرے لیے کرانا۔ کہا اماں تیری دعا کیا ہے؟ کہا دعا کروانا اللہ مجھے مدینہ لے جا۔ قبلہ جو سید موجود ہے، جو ہاشمی صاحبان بھی موجود ہے، کنیز کا بیٹا ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے مجھے معاف کرنا۔ اللہ جانے شاہ جی کس رنگ میں چھت سے بازار میں آئی بچی، بی بی زینب کے سامنے آ کے کہتی ہے اے بزرگ قیدن، اے پردیسی قیدن، اے زخمی قیدن، اے اللہ راسی قیدن، اجازت دیتی ہے میں اس چھوٹی بچی کو پانی پلا دوں؟ میں نے پڑھ دیا، تو نے سن لیا۔ بی بی زینب کی چیخ نکلی، رو کے کہتی ہے جو بھی آتا ہے پتھر لے کر۔ تو کون ہے جو پردیس میں پینے کو پانی لے آئی؟ کہا جب یہ قیدن پانی پیے گی میں دعا کراؤں گی۔ بی بی نے کہا جا اجازت ہے۔ اور سید و ماتم تم ضرور کرنا، ان کی مرضی ہے۔ یہ بی بی سکینہ کی طرف چلی یا بی بی زینب نے پلٹ کے دیکھا کہ سکینہ تو حسین کی بیٹی ہے، دعائیں پہلے پانی بعد میں۔ کر ماتم اس سے بڑا بھی کوئی مسائب ہے، دعائیں پہلے پانی بعد میں۔ یہ قریب آئی، آگے کہتی ہے شہزادی پانی۔ کہا نہیں تو دعا بتا۔ کہا پھر دعا کر جیسے تو اجڑی ہے ویسے میں نہ۔ یہ کہنا تھا سکینہ کے رسیوں والے ہاتھ اٹھے، رو کے کہتی ہے میرے اللہ جیسے میں اجڑی ہوں ویسے کوئی نہ اجڑے۔ ہر بندہ ماتم کرے گا اگلے فکرے پر، ابھی ہاتھ نیچے نہیں آیا یا اتنے میں کہتی ہے ایک دعا میری ماں کے لیے بھی کرا۔ بی بی فضہ قریب ہی کھڑی تھی، بی بی فضہ نے پوچھ لیا اس قیدن سے اپنی ماں کے لیے کیا دعا کروانا چاہتی ہے؟ کہا دعا کروا اللہ میری ماں کو مدینہ لے جائے۔ قبلہ مدینہ کا نام آیا، بی بی فضہ نے ہی پوچھ لیا تیری ماں مدینہ جانے کی دعائیں کیوں کرواتی ہے؟ بچی کہتی ہے مجھے زیادہ پتا نہیں پر میری ماں کی مرشد ذاتیہ مدینہ کی رہنے والی ہے، مرشد ذاتیوں کا نام آیا۔ قبلہ بی بی نے پوچھ لیا تیری ماں کی مرشد ذاتیوں کے نام کیا ہے؟ بچی کہتی ہے مجھے نہیں پتا، ماں سے پوچھتی ہوں۔ قبلہ بچی تھی بازار میں، ماں تھی چھت پہ۔ فخر بھائی بچی نے بازار میں کھڑے ہو کے پوچھا اماں یہ قیدی پوچھتے ہیں تیری ماں کی مرشد زادیوں کے نام کیا ہے؟ شیطانیوں کے ناموں کا آنا تھا۔ ماں نے کہا بیٹا واپس آ جا، ہمیں دعا نہیں کروانی، یہ بے غیرتوں کا مجمع اس قابل ہے میں علی اور ماتم، علی اور بطول کی بیٹیوں کا نام لوں۔ یہ فکرہ بی بی زینب نے سنا، رو کے ماتم کرانا یار، رو کے کہتی ہے حبیبہ جس کا نام بازار میں نہیں لیتی وہ زینب، شال برہنا رسل بستہ قدیس والا۔ بازار کے ہر موڑ پہ یہ زینب نے دی صدا۔